أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں. ان میں ایک صورت جو دیکھنے کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے، بلکہ یوں کہیں کہ سب سے چھوٹی ہے، وہ سورت الکوثر ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے
صرف 3 آیات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں پہلی آیت میں بھی اپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ کیا، اور تیسری آیت میں بھی اپنے بہت بڑے انعام کا ہی تذکرہ کیا، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کام کرنے کا حکم دیا اور مطالبہ کیا، یعنی سورت کی 3 آیات ہیں، اس کی پہلی اور تیسری آیت میں ایک انعام ذکر کیا، تو 2 انعام ہوئے، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا پھر مطالبہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا لفظی ترجمہ بہت زیادہ خیر، بلائی، کثرت سے، کوثر بہت زیادہ بلائیاں اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ان بلائیوں میں سے، کوثر میں سے ایک بہت بڑی جو بلائی ہے نا، وہ حوض کوثر بھی ہے۔ حوض کا معنی جہاں پانی جمع ہو، کوثر بہت زیادہ بلائی والا حوض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ہر نبی کو اللہ ایک حوض عطا فرمائیں گے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ، ہر نبی کا اپنا اپنا علیحدہ حوض ہوگا، اور وہ پیغمبر، ہر نبی اور رسول اپنے اپنے حوض پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کا انتظار کریں گے اور ان کو پانی پلائیں گے۔ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا وہ سارے حوضوں سے بڑا حوض ہوگا، اور آپ کے حوض پر جو پینے والے افراد ہوں گے نا، وہ بھی سارے حوضوں سے زیادہ افراد ہوں گے۔ اسی لیے آپ کو حوض کوثر خیر کثیر اور بہت بڑا حوض عطا کیا ہے۔ یقین جانیے پہلے نبیوں کے بھی جو حوصلے تھے نا، وہ بہت زیادہ تھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہر نبی کا حوض ہوگا، اور آپ نے فرمایا ہر پیغمبر اپنے اپنے حوض پر کھڑا ہوگا۔ بعض انبیاء ایسے ہوں گے کہ ان کے حوض پر پانی پینے کے لیے آنے والے افراد کی تعداد صرف 3 ہوگی۔ ذرا تصور کریں کہ ساری زندگی اللہ کے نبی اور رسول اپنے قوم، قبیلے، برادری کو سمجھاتے رہے، لیکن ماننے والے صرف 3 بندے تھے۔ آج اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ہاں ہزاروں لوگ ہماری بات مان لیتے، ہم پھر بھی تنگ پڑ جاتے ہیں کہ مانتے نہیں۔ ہاں کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، لیکن دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان انبیاء کے کتنے حوصلے ہوں گے جنہوں نے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال اپنی امت کو سمجھایا ہوگا، اور ماننے والے صرف 3 بندے۔ اور اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے، آپ نے فرمایا بعض نبی قیامت کو اپنے حوض پر کھڑے ہوں گے، وَمَعَهُ اثنان، اور اس کے ساتھ ماننے والے صرف 2 ہوں گے۔ اور کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے کہ جو میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اپنے حوض پر کھڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ صرف 1 ہی ہوگا۔ کیا وہ منظر ہوگا، کیا ان نبیوں کی محنت اور ان کا اخلاص، لیکن اس کے باوجود ماننے والوں کی بدقسمتی، جو نہ مان سکے، اس علاقے والوں کی بدقسمتی اور اس قبیلے والوں کی بدقسمتی کہ ماننے والوں میں صرف 1 بندہ ہوگا۔ اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے
شان بھی مقام بھی سب سے بڑھ کر دیا، اور آپ کی نبوت کو قیامت تک کی نبوت کو سلسلہ جاری صرف آپ کی نبوت کا رکھا، اور یہی آپ کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہوا۔ اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد کا تم صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، بس میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، آنیاتھا کعدد نجوم السماء، اس کے اوپر جو پڑے ہوئے برتن ہیں جس کے اندر سے لوگوں نے وہ پانی پینا ہے، وہ گلاس، وہ مگ اور وہ آب خورے جس کے اندر سے حوض کوثر ملے گا، کعدد نجوم السماء، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی تعداد کے برابر وہ صرف برتن اور گلاس ہوں گے۔ آج تک دنیا کتنی بھی ٹیکنالوجی حاصل کر لے، کتنی ترقی پر پہنچ جائے، چاند پر جانے کے جھوٹے دعوے کر دے، لیکن کوئی بھی آسمان کے ستاروں کی صحیح تعداد بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، نہیں گن سکتا۔ اس کے برتن اتنے ہیں کہ جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، پھر ایک ایک برتن سے کتنے افراد پیئیں گے یہ بھی پتا نہیں۔ ممکن ہے ایک ایک برتن سے 10 افراد باری باری پی لیں، 20 افراد پی لیں، 40 افراد پی لیں، وہ وہاں آنے والوں کی تعداد کا تو شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا بڑا حوض صرف اور صرف کس کو ملا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اس کے اندر کا جو پانی ہے احلا من العسل وابیض من اللبن من شرب منه شربا لم یظمأ ابدا۔ اس کا جو پانی ہے نا، اس کی رنگت عام پانی کی طرح نہیں ہے، اور اس کا ذائقہ عام پانی کی طرح نہیں ہے، اور اس کے پیاس کا بجھانا وہ عام پانی کی طرح نہیں ہے۔ ذرا وہ دن تصور میں لے کر آؤ۔ ہم جب اپنے نبی علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں نا تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کو گزرے ہوئے بہت زمانہ ہو چکا۔ ایسا ہی ہے نا، کب تھے نبی علیہ السلام، ان کے بعد صحابہ، پھر تابعین، تبا تابعین، ائمہ، محدثین، وہ سارا دور گزرا ہوا بہت دور کا زمانہ لگتا ہے، لیکن اگر آپ گنتی کے اندر آئے نا تو ابھی 1500 سال نہیں ہوا، ابھی 1500 سال بھی نہیں ہوا۔ تو قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ اب کہاں 1500 سال، جو ہمیں لگتا ہے بہت دور کا زمانہ ہے، کتنی نسلیں گزر چکی ہیں۔ تو 1.5 کے بجائے 2، پھر 3، پھر 10، پھر 20، پھر 40، پھر 50,000 سال کا دن، وہ کتنا لمبا ہوگا انسان کے تصور سے باہر ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید اس دنیا کو بنے ہوئے آج 50,000 سال نہ ہوئے ہوں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام اتنا لمبا عرصہ ہو چکا، ابھی 1500 سال۔ آپ سے پہلے جو نبی آتے گئے وہ تو بڑی تیزی سے آتے گئے، ایک ایک وقت میں 2 4 6 نبی ہوا کرتے تھے، اور پھر مختلف علاقوں میں۔ تو آپ سے پہلے کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا؟ 10,000 سال ہو چکے ہوں گے، 20,000 سال ہو چکے ہوں گے، 30,000 سال ہو چکے ہوں گے۔ اس دنیا کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوگا؟ شاید ایک اندازے کے مطابق ابھی دنیا کو بنے ہوئے بھی 50,000 سال نہ ہو۔ تو وہ قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا، اور اس کی گرمی اس قدر زیادہ ہوگی کہ آج کی گرمی سے کروڑوں گنے زیادہ۔ اور آج ہم گرمی کے موسم میں ایک روزہ رکھے نا، 1 دن کا، 10 گھنٹے کا، 11 گھنٹے کا، صبح سیر ہو کر کھائیں اور خوب پانی پیئیں، اور افطاری تک ہمارے صحت جواب دے جاتی، ہمارے حوصلے جواب دے جاتے، اور افطاری کے وقت ہم سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایسا ہے نا، یعنی ہم ایک دن یعنی 10 گھنٹے بھی، 12 گھنٹے بھی ہلکی گرمی میں پانی کے بغیر بہت مشکل سے گزارتے۔
تو وہ قیامت کا دن جو 10 گھنٹے نہیں ہے، 10 دن نہیں ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اور اس کے اندر جو حوض کوثر اگر کسی شخص کو صرف ایک گھونٹ مل گیا، صرف ایک گھونٹ، گلاسوں کے گلاس نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پانی احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، ابیض من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید، من شرب شربتن، جس کو ایک گھونٹ بھی مل گیا، لم یظما ابدا، 50,000 سال کے دن میں اس کو کبھی پیاس لگے گی نہیں، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حوض اللہ نے کس کو عطا کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، وہاں سب سے پہلے کون پہنچیں گے؟ وہاں برادری کی بنیاد پر کوئی پہلے نہیں پہنچے گا کہ میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، میں نبی علیہ السلام کی سید ذات سے ہوں، میں پہلے پہنچ جاؤں، نہیں۔ قیامت کے روز اس حوض کوثر پر پہنچنے والے یہ نہیں ہوگا چونکہ یہ مکے کا رہائشی ہے یہ جلدی پہنچ جائے گا، یہ شام کا رہائشی ہے یہ جلدی پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت برادری کے طور پر نہیں پہلے پہنچیں گے، اس وقت رشتہ داری کے طور پر پہلے کوئی نہیں پہنچے گا، سرداری، چودراہٹ، مال و دولت، حسن و جمال اور علاقے کی بنا پر کوئی پہلے نہیں پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا اولہم علی وردن، سب سے پہلے جو اس حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے نا، ان کی 2 نشانیاں ہیں، شوسن غبرن، دنیا میں تھے تو وہ فقیر، مال و دولت کی کمی تھی، دنیا کا پیسہ ناز و نعمت نہیں تھا، دنیا والے ان کو اپنی اچھی دعوتوں میں شریک نہیں کرتے تھے، اچھی جگہ پر نہیں بلایا کرتے تھے، اچھے کھانوں کی دعوت ہوتی ان کا ذہن سے نکل ہی جاتا، اگر یاد بھی رہتا تو وہ سمجھتے ہمارے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ جس کے بال پراگندہ ہوتے تھے اور اس کے کپڑے ذرا میلے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اللہ سے انتہائی ڈرنے والا تھا، فرمایا میرے حوض پر سب سے پہلے بڑی دنیا آئے گی، چودھری بھی آئیں گے، سردار بھی آئیں گے، مالدار بھی آئیں گے، بادشاہ بھی آئیں گے، سارے مسلمان میرے حوض پر آئیں گے، سب کے لیے وہ حوض کھلے گا، لیکن سب سے پہلے میرے حوض پر جو آئیں گے وہ فقیر مہاجرین، اور فقیر وہ لوگ جن کے بال پراگندہ ہوتے، لباس ذرا میلا بھی ہوتا، لیکن وہ اللہ کے خوف کے ساتھ کانپنے والے ہوتے۔ میرے حوض پر سب سے پہلے یہ بندے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انعام دینا چاہے گا نا، نبی علیہ السلام ان سے ہمدردی کریں گے نا، دنیا والے تو بس تیرا ظاہر دیکھا کرتے تھے، لیکن میرا اللہ تیرا ظاہر نہیں دیکھتا، وہ تیرے دل کی اندر کی باتوں کو دیکھتا ہے، تیرے سینے میں چھپے ہوئے دل جو پہلے ہی اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، پھر اس میں کیا چھپا ہے، میرا رب تیرے اس چھپے ہوئے دل کی چھپی باتوں کو دیکھ کر تیرے سودے کرتا ہے اور تیرے مقام کو طے کرتا ہے۔ یہ دنیا والے تیرے ظاہر کی ٹیپ ٹاپ اور تیرے منہ اور تیرے چہرے اور تیرے لباس کو دیکھ کر تیرے ساتھ مرتبے اور تیرے معاملات طے کرتے ہیں، میرا اللہ ایسا نہیں کرتا، میرا اللہ ایسا نہیں کرتا۔ تو بہرحال انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر علیہ السلام ہمارا پہلا انعام یہ ہے ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ پھر تیسری آیت میں کہا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے۔ اے نبی علیہ السلام آپ کے دشمنوں کی ہم نسلیں ختم کر کے رکھ دیں گے، ان کے تذکرے ختم کر کے رکھ دیں گے، ان کی چودراہتیں، سرداریاں، ان کی بادشاہتیں ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کوئی جگہ ایسی ہو جہاں ابو جہل کو عزت و احترام سے یاد کیا جاتا ہو؟ نہیں۔ اس کے تذکرے ہو رہے ہوں؟ نہیں۔ ابو لہب کو یاد کیا جاتا ہو؟ نہیں۔ عتبہ، شیبہ، ولید اور وہاں کے وہ سرداران جو نبی علیہ السلام کے دشمن اور آپ کو تنگ کرنے والے تھے، ان کے تذکرے اچھے انداز میں ہوتے ہوں؟ نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کا تذکرہ پوری دنیا کے اوپر اچھے انداز میں کیا جا رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ نے آپ کو 2 انعام دیے،
ایک قیامت میں، ایک دنیا میں، ایک آپ کی ذات کے متعلق اور ایک آپ کے دشمنوں کے بارے میں۔ آپ کو اللہ نے حوض کوثر عطا کیا اور آپ کے دشمنوں کی ساری نسلیں ختم کر کے رکھ دی۔ تو پھر میرے اللہ نے دو چیزیں دینے کے ساتھ دو ہی باتوں کا مطالبہ بھی کر لیا۔ ہم نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں نا، اب تم بھی تو دو کام کرو نا۔ کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ یہ دو اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیے اور وہ دو حکم ہمارے لیے بھی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا چلتا ہے، حقوق العباد میں کمی نہیں ہونی چاہیے، حقوق اللہ میں خیر ہے۔ یہ جھوٹا جملہ ہے، غلط جملہ ہے، بالکل غلط ہے، اللہ کی توہین والا جملہ ہے۔ بندوں کے حقوق کو اس قدر بڑھا دینا کہ اس کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے حقوق کو اتنا گرا دینا کہ خیر صلی اللہ ہے ساری معافیاں مل جائیں گی، غلط ہے۔ اسلام نے ہمیں حقوق اللہ بھی سکھائے ہیں اور حقوق العباد بھی سکھائے ہیں۔ صرف اللہ کے حقوق نہیں بتائے اور صرف اہل دنیا کے حقوق نہیں بتائے، بلکہ دونوں حقوق ساتھ ساتھ ہیں اور اللہ کا حق بڑا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک گاڑی ہے، اس کا ہر پرزہ اور اس کی ہر چیز قیمتی ہے۔ گاڑی کے ٹائر ایک قیمتی چیز ہے، گاڑی کے دروازے ایک قیمتی چیز ہے، گاڑی کی ساری چیزیں اس کی قیمتی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر اس کا انجن ہی نکال لیا جائے تو ان ساری قیمتی چیزوں کو کیا کرو گے؟ بالکل فضول ہے یہ ساری قیمتی چیز۔ اور اگر اس کا انجن ٹھیک ہے اور اس کے ٹائروں میں کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اس کے دروازے میں کمی کوتاہی ہو جائے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ جس طرح گاڑی بغیر ٹائروں کے اور بغیر انجن کے نہیں چل سکتی، لیکن انجن ٹائروں سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اسی طرح نماز یہ حقوق اللہ میں ہے۔ حقوق اللہ کے بغیر تمہارا کوئی حقوق العباد اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ کوئی حقوق العباد وعدے کا پکا ہو، زبان کا سچا ہو، آنکھوں میں حیا ہو، کبھی کسی کا مال نہ چرایا ہو نہ غصب کیا ہو، کبھی کسی کو زبان سے دکھ نہ دیا ہو، کبھی کسی کی بہو بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہ اٹھائی ہو، کبھی کسی کے بارے میں دل میں برا خیال نہ رکھا ہو، ساری خوبیاں اس میں موجود ہوں، لیکن اگر وہ بے نماز ہے نا تو پکی بات ہے وہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حقوق العباد کا احترام کرنا لازم ہے، لیکن حقوق اللہ بھی لازم ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، حقوق اللہ کی تو خیر ہے، حقوق العباد نہیں بخشے جائیں گے، بالکل یہ شیطان کا بنایا ہوا جملہ ہے۔ حقوق اللہ کیسے ہو؟ اللہ نے سب سے پہلے، آپ سب جانتے ہیں، قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ حقوق اللہ کا تو کہا گیا ہے، حقوق العباد کا تو نہیں کہا گیا کہ حقوق العباد کا سوال ہوگا، اگر اس میں کامیاب باقی میں کامیاب، اگر اس میں ناکام باقی میں ناکام۔ نہیں نہیں نہیں، یہ چیک کریں، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلا سوال بندے سے کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور پھر آگے کیا جملہ ہے؟ فَإِن صَلُحَتْ، اگر وہ درست ہو گئی، صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِ، اللہ اس نماز کی برکت کی وجہ سے اس کے باقی سارے عملوں کو بھی درست کر دیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر یہ خراب ہو گئی، اس پر کراس لگ گیا، کانٹا لگ گیا، ناکام ہو گیا، اس میں اس کو زیرو ملا، فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِ، اس کے باقی سارے عمل بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو کدھر گئے حقوق العباد؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقوق العباد کی اہمیت نہیں ہے، یہ غلط سمجھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں حقوق العباد کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، لیکن میں حقوق اللہ کی اہمیت سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، بس کلام اچھا کرو، بس بات اچھی کرو۔ نہیں،
शरीयत हमें दोनों बातें समझाती है। सिर्फ एक बात की तरफ आना, सिर्फ नमाज़ें पढ़ते जाना और लोगों से धोखा करना, फ्रॉड करना, जुल्म करना हराम है, और सिर्फ वादे का पक्का जुबान का सच्चा और बेनमाज हराम है। दोनों चीजें साथ लेकर चलो, दोनों चीजों के बगैर गुजारा नहीं है। दोनों चीजों के बारे में सवाल होगा, लेकिन दोनों से बड़ी चीज, दोनों का अगर मुकाबला किया जाए तो बड़ी चीज अल्लाह के हुकूक है, क्योंकि वो बड़ा है ना, क्योंकि वो बड़ा है, वो खालिक है, वो मालिक है, उसने हमें पैदा किया है, उसके हकूक भी बड़े हैं। ये बंदे हैं, इनके हकूक हैं, लेकिन इनके हकूक उसके मुकाबले में छोटे हैं, उसके मुकाबले में थोड़े हैं, उसके मुकाबले में इनकी अहमियत कम है। हमारे यहाँ हुकूकुल इबाद की अहमियत को यूं कब बताया जाता है कि अल्लाह के साथ सारे हुकूक को नीचे कर दिया जाता है, गलत है। सबसे पहला सवाल क़यामत को नमाज के बारे में होगा, और आप जानते हैं बाकी सारे अहकामात अल्लाह ताला ने ज़मीन पर नाज़िल किए। शराब की हुर्मत आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कह दिया, आपने मान लिया। ज़ना की हुर्मत आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आपने बता दिया, साहबा ने मान लिया। जितने गुनाहों से रोका गया जिब्रील आए, बता दिया गया। जितनी नेकियों का हुक्म दिया गया, रोज़े का, ज़कात का, हज का, तौहीद का, सदक़े का, खैरात का, सच का, सारी नेकियों का जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, हुक्म मिला, आपने बताया, बस। लेकिन जब बारी आई नमाज की तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा जिब्रील जाकर कह दो बस खत्म, नहीं, उसकी फर्जियत और उसका तरीका, दोनों चीजों के बारे में एक अजीम अल्लाह ने अमल किया, दोनों चीजों के बारे में अजीम मामला किया। जब उस नमाज को फर्ज करना था तो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया, मेराज की रात आपको अपने पास बुलाया। वो सारा वाकया जब अल्लाह के पास पहुंचे तो अल्लाह ने तोहफे के तौर पर, एक महबूब अपने महबूब से मुलाकात करता है, एक दोस्त अपने दोस्त से मुलाकात करता है, तो फिर उसको तोहफा देता है। तो अल्लाह ने अपने हबीब को जो तोहफा दिया वो क्या था? नमाज का तोहफा। कितनी थी? 50। सब जानते हैं 50 नमाजें, 50। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी खुशी खुशी से उस तोहफे को सीने से लगाया। नीचे आए चौथे आसमान पर, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, क्या मिला? कहा 50 नमाजें मिल गई। कहा हव्विन अला उम्मती का, हबीब अलैहिस्सलाम आप तो पढ़ ही लेंगे लेकिन आपकी उम्मत तो नहीं इतनी पढ़ सकेगी ना, अपनी उम्मत के लिए रब से जाकर जरा थोड़ी सी कमी करवा ले। नबी अलैहिस्सलाम किसके लिए गए थे? अपने लिए गए थे? नहीं, आपको तो कोई मसला नहीं था, आप तो 50 पढ़ सकते थे, आप हमारी खातिर गए थे, हमारी मेरी खातिर गए। हर बंदा ये समझे कि मेरी क्या औकात है, लेकिन मेरा पैगंबर, मेरा नबी मेरी खातिर वापस गया था, मेरी खातिर वापस गए थे। अल्लाह से जाकर कहा अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर जरा आसानी कर दो। अल्लाह ने कहा 5 मुआफ, सही बुखारी में 5 मुआफ। फिर आए, फिर बताया, कहा जरा और कम करो, फिर फरमाया 5 मुआफ। मुख्तसरन 9 चक्कर लगाए, 9 चक्कर लगाए। किसने? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके लिए? तेरे और मेरे लिए। हम सगे भाई भी होना, यकीन जानिए, सगे भाई भी हो, एक कमरे में बैठे होना, कहे ना बाहर से यार ये चीज ला कर दे दे मुझे, वो एक मरतबा तो एहतरामन जाएगा कि यार दोबारा ला कर दे दे, दोबारा भी एहतरामन चला जाएगा, फिर कि यार तेरा तीसरी मरतबा ला करके, नहीं यार मेरे को नहीं होता, कहते कि नहीं, कितनी मरतबा जाऊं तेरी खातिर, तू खुद चले जाओ, लेकिन कुर्बान जाऊं जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अपनी तो फिक्र ही नहीं थी, इस उम्मत के लिए चौथे आसमान से 7वें के ऊपर, और फिर बड़े से जाकर जरा थोड़ी सी तखफीफ करवाना, कमी करवाना, ये भी बड़ी बात होती है। हम किसी को कह देते हैं यार ये मेरा दोस्त है, इसके अंदर जरा ना रियायत कर देना, एक मरतबा कहते अंदर ठीक है जी आपके लिए रियायत कर दी, फिर हम कहते यार जरा और रियायत कर दो, कहते ठीक है सर कर दी, कहते और रियायत कर दो, 3 मरतबा। कितनी मरतबा सिफारिश करेंगे आप? कितनी मरतबा करेंगे? और जरा तसव्वुर करो कि जब मेरे अल्लाह ने 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मरतबा 45 नमाजें मुआफ कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी कहते हैं
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے جا کر اور کم کروائیں. آپ نے کیا جملہ بولا تھا؟ آپ نے وہاں کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ اب تو مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے، اس سے کم میں کیا کروا لوں یار. آپ کا ایک گاہک ہو اور 50 روپے کی چیز ہو کہ کم کر دو تو آپ ذرا کرتے 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 5 پر آئیں، وہ پھر کہے ذرا کم کر دو. کیا یقین جانو آپ گالیاں نہیں دینے پر آ جاؤ گے، غصے نہیں ہو جاؤ گے، دھکے نہیں دو گے، نکل جاؤ یہاں سے، مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ. کیا کروں میں تیرے ساتھ؟ 50 سے 45 میں نے مائنس کر کے 5 ہی تو کہے ہیں. وہ پھر بھی کہے کہ نہیں یار میرے کو پڑھی نہیں جاندی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہو ارے موسیٰ 50 سے اس نے اتنا کرم کر کے 45 ختم کر کے 5 رہنے دیے، اب تو مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرم آتی کہ میں اس سے کم کیا کہوں. اور آسمان سے پھر پیغام آیا اے حبیب ہم چاہتے تو ایک مرتبہ ہی 45 معاف کر دیتے، ہو سکتا تھا نا، لیکن وہ میرا رب چاہتا تھا میرا پیارا آتا رہے، بات کرتا رہے، وہ آتا رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں، وہ چکر لگاتا رہے، اس کے ساتھ بات ہوتی رہے. میرا رب آپ کے آنے کو پسند کر رہا تھا. وہ چاہتا تو اکٹھی 10 معاف کر دیتا، وہ چاہتا تو اکٹھی 45، لیکن میرا اللہ بھی آپ سے بار بار بات کرنا پسند کر رہا تھا. اور پھر آخر میں کہا اے پیارے حبیب اگر آپ کو واپس آتے ہوئے شرم آتی ہے تو پھر سنو، آپ کی امت پڑے گی 5، میں ان کو ثواب پوری 50 کا عطا فرما دوں گا. یہ اللہ کا رحم اور کرم نہیں تو اور کیا. لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان ہونے کے باوجود پھر ہمیں کوئی شرم نہ، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ میں نے 5 پڑھنی یار، صرف 5 ہے. ہم اس 5 کو بھی بوجھ سمجھے، اپنے لیے عذاب سمجھے، اپنے لیے سختی سمجھے، اپنے لیے بہت بڑا پہاڑ سمجھے. 5 نمازیں میرے حبیب کے اس سے کم کرواتے شرم آتی ہے. تم پڑھو کہ مجھے پڑھتے ہوئے تنگی ہوتی ہے. سن لو، یاد رکھو، اگر آج یہ نمازیں 5 نہ پڑھی تو پھر قیامت کے روز 2 طرفیں ہوں گی. 2 طرفوں میں ایک جگہ پر میرے محبوب علیہ السلام، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر، 10 مبشرہ، اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ سارے صحابہ کی صفیں ہوں گی، آپ کے ماننے والوں کی صفیں ہوں گی. 10 مبشرہ موجود ہوں گے، اصحاب بدر موجود ہوں گے، اصحاب احد موجود ہوں گے، جنت کی ضمانتیں پانے والے ہوں گے، اور دوسری جانب آپ کے دشمن کھڑے ہوں گے. کون سا مسلمان ہے جو آج دنیا کے اندر ایک طرف اس کا باپ اور اس کے باپ کا دوست کھڑا ہو اور اس کے سامنے اس کے باپ کا دشمن اور اس کا دوست کھڑا ہو؟ کون سا وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کی سائیڈ چھوڑ کر دشمن کی سائیڈ میں کھڑا ہو جائے اور پھر اپنے آپ کو عقل مند سمجھے، عقل مند اور دانا سمجھے؟ ارے باپ کی دشمنی کرنا بھی گناہ ہے اور اس کے دشمنوں سے کھڑا ہونا بھی گناہ ہے، لیکن میرے نبی کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہونا اس سے بڑا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. جب تم اگر میرے پیغمبر علیہ السلام کی صفیں چھوڑ کر دوسری صف میں کھڑے ہو جاؤ گے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھلیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت تمہارا انتظار کرے گی؟ نہیں، قطعاً نہیں. اور یہ بات میری نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے گا. میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی نا، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف. ایک طرف پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کی صفیں لگی ہوں گی، ساروں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جنت کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، نور کے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے. ایک گروہ یہ ہوگا اور ایک گروہ باغیوں کا، نبی کے دشمنوں کا، پیغمبر کے گستاخوں کا، آپ کے نافرمانوں کا، آپ کے مخالفوں کا. قارون، فرعون،
حامان، ابی ابن خلف، یہ 4 کافروں کے سردار اور بڑے بڑے ظالم. فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا نا، اللہ اس کو پکڑ کر ان کی صف میں کھڑا کر دے گا. اس وقت چہرہ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے. اس وقت سفارش کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا کہ میرے حبیب میری سفارش کرے. ارے دشمنوں کی صفوں میں جا کر یہ خیال کرتے ہو کہ حوض کوثر سے پانی ملے؟ دشمن کی صفوں میں کھڑے ہو کر یہ خیال کرتے ہو کہ میرے پیغمبر میری سفارشیں کرے؟ دشمن کی صفوں میں کھڑے ہو کر یہ تصور کرتے ہو کہ جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھل جائیں اور میں وہاں کا جنتی مہمان بن جاؤں؟ نہیں نہیں اور کبھی نہیں. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو 5 نمازیں ضرور ادا کرنی ہوں گی. اس کے بغیر جنت کے خواب دیکھنے چھوڑ دو اور پھر اپنے آپ کی اصلاح کرو. اگر تم پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، ان کی صفوں میں کھڑا ہونا چاہتے ہو، ان کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی بہاریں، ہمیشہ کی ناز و نعمت لینا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں لازم ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی اولادوں کو نماز کی طرف لاؤ. کام کاج چھوڑنے بھی پڑیں تو چھوڑ کر نماز کے لیے آؤ. میرا اللہ تمہارے اسی تھوڑے میں برکت پیدا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی ایک مختصر سورۃ الکوثر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے اور نبی علیہ السلام سے 2 کاموں کا مطالبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. ہر نبی کا حوض ہوگا، لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا اور اس پر آنے والے افراد سب سے زیادہ ہوں گے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور اس میں ایسی کوالٹی ہوگی کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا، ایک گھونٹ بھی اگر وہ پی لے گا تو 50,000 سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا. پھر اپنا ایک مطالبہ رکھا، اب میں نے تمہیں اتنی چیز دے دی ہے تو تم بھی تو کچھ کرو نا. کیا کروں؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھا کرو. وانحر، اور جب قربانی کا موقع آئے تو قربانی کرو. تو پھر ایک اور انعام ملے گا تمہیں، وہ کیا؟ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے دشمنوں کی اللہ نسلیں ختم کر کے رکھ دے گا، ان کی جڑ ہی کاٹ دے گا، ان کو جڑ کٹا بنا دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 2 اپنے انعام ذکر کیے اور 2 چیزوں کا مطالبہ کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان 2 چیزوں کے اوپر اپنی پوری توجہ اور پورا وقت دے کر اور پوری دیانتداری کے ساتھ ان کے اوپر عمل کریں. یقیناً یہ کامیابی کا راستہ ہے اور اس کے ساتھ انسان اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.